السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامع، صفحہ نمبر 20۔ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها الاضافة أي كون الشيء مضافا بتقدير حرف الجر لا بذكره لفظا، ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها من التعريف والتخصيص والتخفيف به، وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافا لأن الفعل أو الجملة قد يقع مضافا إليه، كما في يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقد يقال هذا بتأويل المصدر أي يوم نفع الصادقين صدقهم، فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا يختص بالاسم، وإنما قيدناه بقولنا بتقدير حرف الجر لئلا ينتقد بقولنا مررت بزيد، فإن مررت مضاف إلى زيد بواسطة حرف الجر لفظا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، تو شروع کرتے ہیں اس کی تفصیل۔ صاحب کتاب، صاحب کافیہ، خواص سے اسم کو بیان کر رہے ہیں۔ کچھ خاص سے اس سے پہلے بیان کیے اور ایک خاصہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ومنها الاضافہ، تو صاحب کافیہ نے کہا والاضافہ، اور اضافت۔ صاحب شرح جامع نے نکالا منہا، تو منہا نکال کر صاحب شرح جامع نے یہ بتایا کہ الاضافت مبتدا ہے اور منہا اس کی خبر محذوف ہے، یعنی انہی خواص سے ایک خاصہ اضافت ہے۔ اب پیارے بچوں، اضافت تو ایک امر معنوی ہے، مضاف مضاف الیہ کے بیچ کی ایک نسبت کا نام ہے اضافت، ایک ربط کا نام ہے اضافت۔ کیا وہ اسم کا خاصہ ہے؟ کوئی شبہ کرے تو وہ نسبت اسم کا خاصہ ہے، وہ ربط اسم کا خاصہ ہے جو مضاف مضاف الیہ کے بیچ ہوتا ہے؟ یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ربط تو کسی چیز کے دو کلموں کے بیچ میں ربط پیدا ہو سکتا ہے، وہ کلمے چاہے فعل ہوں یا اسم ہو یا حرف ہوں، یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو صاحب شرح جامع نے جواب دے دیا اضافت کا، اور کہا اضافت سے مراد وہ رفت نہیں ہے، بلکہ کون الشیء مضافا، اضافت کا معنی لغوی مراد ہے، یعنی شے کا مضاف ہونا، یہ مراد ہے۔ تو اب اضافت سے مراد کیا ہے؟ مضاف، یعنی مضاف الیہ میں مضاف مراد ہے، یعنی اسم کا خاصہ شے کا مضاف ہونا ہے۔ تو تین چیزیں ہوتی ہیں اضافہ، جہاں پر ترکیب اضافی ہوتی ہے، ایک اضافت ہوتی ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک مضاف ہوتا ہے۔ مضاف الیہ یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، یہ مضاف الیہ ہونا، بلکہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ صاحب شرح جامی اس میں یہ قید بھی بڑھاتے ہیں، کون الشیء مضافا بے تقدیر حرف الجر، یعنی شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر سے، تقدیر کے ساتھ۔ حرف جر مقدر ہونا چاہیے تبھی اسم کا خاصہ ہوگا مضاف ہونا، اور حرف جر مقدر نہیں ہے تو مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تاکید کے طور پر پیش کیا بے تقدیر حرف الجر لا بے ذکری ہی لفظ، شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو، لفظاً حرف جر مذکور ہونے کے ساتھ نہ ہو، لفظاً مذکور نہ ہو حرف جر، حرف جر مقدر ہونا چاہیے۔ تو ایسا مضاف جہاں پر جو مضاف ہو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، تو ایسا مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہوگا۔
آگے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وہ وجہ اختصاصھا بالاسم اسم اختصاص لوازمھا. کوئی یہ ایک شبہ کا جواب، کوئی اعتراض یہ کرے کہ شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ کیا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس خاص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم کے ساتھ مختص ہے، تو اس کے اختصاص کی وجہ ہے اضافت کے لوازم کا مختص ہونا. بھائی آپ غور کریے، اضافت جب ہوتی ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو معرفہ کی جانب اضافت ہوگی یا نکرہ کی جانب اضافت ہوگی. اگر معرفہ کی جانب اضافت ہے تو ایسی اضافت مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے، اور اگر نکرہ کی جانب اضافت ہے تو ایسی اضافت مضاف میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. تخصیص سے مراد ہے افراد میں اشتراک کا کم ہو جانا، تو اشتراک کم ہو جاتا ہے اسی اضافت سے. یا یہ تو اضافت معنویہ کے اندر گفتگو تھی، اگر اضافت لفظیہ لی جائے تو اضافت لفظیہ میں اگر اضافت لفظیہ ہو جاتی ہے تو تخفیف کا افادہ ہوتا ہے، اضافت تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اب وہاں پر تنوین جو پہلے آتی تھی اب اضافت لفظیہ کی وجہ سے تنوین ساقط ہو جائے گی، تو تخفیف ہو گئی نا تنوین کے سقوط سے، تو تخفیف کا فائدہ دیا. تو یہ اضافت کے خواص اور لوازم ہیں، تعریف، تخصیص، تخفیف. یہ تعریف و تخصیص و تخفیف یہ سب کے سب مختص ہیں اسم کے ساتھ. فعل کے اندر تعریف و تخصیص نہیں ہوتی ہے، تخفیف فعل کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے لوازم مختص ہیں اسم کے ساتھ. تو جب لوازم مختص ہیں اسم کے ساتھ تو ان کا ملزوم یعنی اضافت وہ بھی مختص ہوگا کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. اس لیے یہاں پر اختصاص الملزوم بے اختصاص اللوازم یہاں پر ہے. اچھا، جہاں پر حرف جر ہو تو حرف جر کی تقدیر ہو تو یہاں پر یہ اضافت یعنی مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ بھی بتائیں گے صاحب کتاب. فرمائیں گے کہ مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو فعل بھی ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مُضَافًا. رہی یہ بات کہ ہم نے اضافت، صاحب کافیہ کی عبارت تھی الاضافت، تو ہم نے اس کی تفسیر کس سے کر دی؟ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مُضَافًا. اضافت سے مراد کیا ہے؟ شے کا مضاف ہونا، یعنی مضاف ہونے کو اسم کا خاصہ ہم نے قرار دیا. اس کی تفسیر ہم نے کون الشیء مضافن سے کر دی. یہ کیوں؟ یہ ہم نے تفسیر کیوں کی؟ وجہ تو وجہ بتا رہے ہیں خود ہی، لأن الفعل او الجملة قد يقع مضافا الیہ، کیونکہ فعل یا جملہ وہ مضاف الیہ کبھی واقع ہو جاتا ہے. جیسے مثال کما فی یوم ینفع الصادقین صدقہم میں، تو یہاں پر ینفع الصادقین صدقہم یہ مضاف الیہ ہے اور یوم اس کی جانب مضاف ہے. یہاں پر مضاف الیہ فعل یا جملہ واقع ہو گیا نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں مضاف الیہ ہونا ہی اسم کا خاصہ ہے تو اس سے اعتراض پڑ جاتا یوم ینفع الصادقین صدقہم سے، کیونکہ فعل یا جملہ کبھی مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے، جیسے اس مثال میں مضاف الیہ واقع ہو گیا.
بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہاں پر صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفِعْلَ أَوِ الْجُمْلَةَ، فعل یا جملہ اصل میں اختلاف ہے. جیسے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم میں لفظ یوم مضاف ہے یوم ینفع الصادقین کی جانب. تو سوال یہ ہے کہ یوم مضاف ہے صرف ینفع کی جانب یا ینفع الصادقین صدقہم جو پورا جملہ ہے اس کی جانب مضاف ہے؟ اس میں اختلاف ہے. مصنف کا اپنا پسندیدہ قول اور اپنا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ لفظ یوم مضاف ہے صرف فعل کی جانب یعنی ینفع کی جانب، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یوم یہ مضاف ہے پورے جملے کی جانب یعنی ینفع الصادقین صدقہم پورا جملے کی جانب مضاف ہے. تو یہ اختلاف ہے. اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا ہم نے تفسیر کی اضافت کی بکون الشیء مضافن سے. کیوں؟ لأن الفعل او الجملۃ، کیونکہ فعل جیسے صاحب کافیہ کا مذہب ہے یا جملہ جیسے کہ کچھ دوسرے لوگوں کا قول ہے، تو فعل یا جملہ یہ اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فعل یا جملہ لے کر آئے صاحب شرح جامی. فعل یا جملہ قد یقع مضافا الیہ، کبھی مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے، کما فی یوم ینفع الصادقین صدقہم میں، جیسے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم میں. اس لیے یہاں پر فعل یا جملہ مضاف الیہ واقع ہو گئے. لہذا اگر ہم کون الشیء مضافن سے تفسیر نہ کرتے اور مضاف الیہ کا قول کرتے اور کہتے کہ مضاف الیہ ہونا اسم کا خاص ہے، تو یوم ینفع الصادقین صدقہم سے اعتراض پڑ جاتا کہ یہاں پر تو مضاف الیہ فعل ہے، تو اسم کا خاصہ کہاں رہا؟ بات سمجھ آئی؟ وقد یقال، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ مضاف الیہ ہونا ہی اسم کا خاصہ ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہا مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے تو ان کے نزدیک یہ اعتراض پڑے گا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم سے، کہ یہاں پر تو مضاف الیہ فعل یا جملہ ہو گیا، تو اعتراض پڑے گا. تو اس کا جواب بھی کچھ لوگوں نے دیا ہے. کیا؟ کہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم میں یوم یہ فعل یا جملے کی جانب مضاف نہیں ہے، بلکہ ینفع جو مصدر ہے، جو ینفع جو فعل مضارع ہے، یہ بتاویل مصدر ہے. کیا ہے؟ بتاویل مصدر. اصل عبارت ہوگی یوم نفع الصادقین صدقہم، تو یہاں پر فعل مضارع مصدر کے معنی میں بتاویل مصدر ہو کر وہ مضاف الیہ بنا ہے، نہ کہ فعل مضاف الیہ ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو وہ لوگ اس طرح سے یہ جواب دے دیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے. وہی فرماتے ہیں صاحب شرح جامی وقد یقال، اور کبھی کبھی یوم ینفع الصادقین صدقہم کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ھذا بتاویل المصدر، یہاں پر یوم کی اضافت یا ینفع کی جانب جو ہے یہ مت کہو کہ مضاف الیہ یہاں پر فعل یا جملہ ہے، بلکہ یہ کہو یہاں پر مضاف الیہ مصدر ہے، یہ بتاویل مصدر ہے. اصلی عبارت ہوگی یوم نفع الصادقین. فالاضافۃ، بہرحال یہ تو اختلاف ہو گیا. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فالاضافۃ بتقدیر حرف الجر مطلقا، تو اضافت حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، حرف جر مقدر ہو تو مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے مطلقاً. کیوں اسم کا خاصہ مطلقاً کیوں ہے؟ اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی. اس کی وجہ یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے مطلقاً. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بھی اسم مضاف ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جب مضاف ہوتی ہے تو وہ مضاف الیہ کو جر دیتی ہے. کس کو جر دیتی ہے؟ مضاف الیہ کو جر. اور جر ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور جر ہے اثر کس کا؟ یہاں پر مضاف کا اثر ہوا، وہ الگ بات ہے، حرف جر مقدر ہے تو مضاف کی وجہ سے جر آیا، اور جر ہے اثر، اور اثر کا وجود بغیر مؤثر کے نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر جر جب مختص ہے اسم کے ساتھ تو مضاف ہونا بھی کس کے ساتھ مختص ہوگا؟ اسم کے ساتھ. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا
فالاضافۃ بتقدیر حرف الجر مطلقاً، تو اضافت حرف جر کی تقدیر کے ساتھ مطلقاً مختص ہے اسم کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِ۔ اب ایک اعتراض کا اور شبہ، ایک اعتراض کا اور جواب دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اعتراض یہ کرے کہ صاحب کافیہ، صاحب شرح جامی نے کون الشیء مضافن کو مقید کر دیا بے تقدیر حرف الجر سے، یہ حرف جر کی تقدیر سے مقید کیوں کر دیا؟ یہ اعتراض کر سکتے ہیں چاہیں تو جواب دیں گے۔ یا کوئی کہنا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب مصنف کے قول اضافت سے مراد کون الشیء مضافن ہے، شے کا مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، تو مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے تو یہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے، بلکہ فعل بھی مضاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا مررت بزید، تو یہاں پر تمام نحوی کہتے ہیں کہ مررت یہ مضاف ہے با کے واسطے سے زید کی جانب، فعل مضاف ہے با کے واسطے سے زید کی جانب، تو یہاں پر مررتو کو مضاف قرار دیا گیا با کے واسطے سے۔ تو اب کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ، یہاں تو فعل بھی مضاف ہو گیا؟ اعتراض سمجھ میں آئے بچوں؟ جواب صاحب شرح جامی نے دے دیا کہ شے کا مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے اس وقت جبکہ حرف جر مقدر ہو، اور جس مثال کو لے کر آپ نے اعتراض کیا مررت بزید، ہم مانتے ہیں کہ مررت بزید میں مررت مضاف ہے زید کی جانب حرف جر کے واسطے سے، لیکن یہاں پر حرف جر مقدر نہیں ہے، حرف جر لفظاً مذکور ہے، اور ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ شے کا مضاف ہونا بتقدیر حرف جر یہ اسم کا خاصہ ہے، نہ کہ یہ کہ حرف جر لفظاً مذکور ہو، یہ ہم نے پہلے کہہ دیا۔ تو جواب ہو گیا بچوں؟ تو اب ہماری بات ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِ، رہی یہ بات کہ ہم نے اپنے قول بتقدیر حرف الجر سے اضافت کو کون الشیء مضافن کو مقید کر دیا۔ کیوں؟ لئلا ينتقد بقولنا، تاکہ یہ کون الشیء مضافن یہ اسم کا خاصہ جو ہم نے بتایا یہ ٹوٹ نہ جائے ہمارے قول مررت بزید سے۔ فإن مررت مضاف إلى زید بواسطة حرف الجر لفظا، کیونکہ یہاں پر مررت مضاف ہے زید کی جانب حرف جر لفظاً کے واسطے سے، لفظاً جو حرف جر ہے نا بزید میں با، اس حرف جر لفظاً کے واسطے سے مررت مضاف ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر بھی فعل مضاف نہیں ہے۔ مررت بزید میں مررت فعل یہ زید کی جانب مضاف نہیں ہے، بلکہ حقیقت معنی کیا ہے؟ میں زید کے پاس سے گزرا، یعنی گزرنے کا تعلق کس سے ہوا؟ زید سے۔ تو یہاں پر در حقیقت مضاف مرر تو نہیں ہے زید با کے واسطے سے، بلکہ یہاں پر بھی مضاف در حقیقت وہ مرور ہے جس پر مرر تو دلالت کرتا ہے، اور وہ مرور اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو مرر تو بزیدن سے اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس سے ہماری بات نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ مرر تو بزیدن سے اعتراض کیا تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ مررتو میں فعل مضاف نہیں ہے زید کی جانب، بلکہ مررتو جس مصدر پر مرور پر دلالت کر رہا ہے وہ مرور مضاف ہے زید کی جانب، اور وہ ہے اسم، لہٰذا اسم کا خاصہ ہوا، مضاف ہونا اسم ہی کا خاصہ ہے۔ پیارے بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو آج ہوئی۔ اس گفتگو میں ہم آپ سے آخر میں ایک درخواست ضرور کر دیتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں سے ضرور سبسکرائب کرائیں، اپنے علاقے میں لوگوں کے موبائلوں میں چینل جو اپنے آپ کے متعلقین ہیں
ان کے موبائلوں میں چینل کھول کر اس کو سبسکرائب صرف کر دیں۔ ہمیں 1000 سبسکرائبرز کی ضرورت ہے۔ آپ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ 1000 سبسکرائبرز آپ لوگوں کے واسطے سے جلدی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو سے شیئر بھی کریں، اپنے ساتھیوں سے سبسکرائب بھی کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔